بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ محموز فا اسباب ضربہ الاسر بند کردن اثر یأسر اسرا الی آخرہ۔ تعلیلات سیغ بقیاس باب اخذ باید فہمید جز این کے در امر آن کے ای سر است قاعدہ ایمان جاری شدہ دیگر ابواب ثلاثی مجرد را بہمی وضع باید گردانید۔ محموز فا باب ضرب یضرب سے الاسر قید کرنا اثر یأسر اسرا الی آخرہ۔ صیغوں کی تعلیلات باب اخذ یا خذو کی طرح سمجھ لیں سوائے اس کے کہ اس کے امر میں جو کہ ایسر ہے ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور ثلاثی مجرد کے دوسرے ابواب کو بھی اسی طرز پر گردان لینی چاہیے۔ محموز فا باب نصر عنصروں کی صرف صغیر اور ان کے صیغوں میں جاری ہونے والے قواعد کو بیان کرنے کے بعد اختصار کے ساتھ باب ضربہ کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ثلاثی مجرد کے دیگر ابواب کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں محموز فا باب ضرب یضرب سے الاسر قید کرنا۔ مصنف نے صرف ماضی اور مضارع کے ایک ایک صیغہ کو بیان کیا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم اس کی صرف صغیر بیان کر دیتے ہیں۔ اثر یأسر اسرا فهو آسر وأسر یؤسر اسرا فهو مأسور الامر منه ایسر والنهی عنه لا تأسر الظرف منه مأسر والآلة منه مئسر ومئسرة ومئسار وتثنيتهما مأسران ومئسران والجمع منهما مآسر ومآسير أفعل التفضيل منه آسر والمؤنث منه أسرى وتثنيتهما آسران وأسريان والجمع منهما آسرون وأواسر أسر وأسريات۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ان صیغوں میں قواعد کس طرح جاری ہوں گے اور کون کون سے قواعد جاری ہوں گے، وہ باب اخذ یأخذ کی گردان اور اس میں جاری ہونے والے قواعد سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ مضارع معروف کے تمام صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے اسم مفعول اور اسم ظرف میں رأسن کا قاعدہ جاری ہوگا۔ مضارع معروف یأسر یأسرانی پورا و ناصر تک سوائے واحد متکلم کے اندر حمزہ ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، لہذا رأسن کے قاعدے کے تحت حمزہ کو الف سے بدل کر یاسرو ناصرو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اسم ظرف ہے مأسر، حمزہ ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، حمزہ کو الف سے بدل کر ماسر پڑھیں گے۔ اس میں مفعول ہے مأسور، یہاں بھی حمزہ ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، لہذا حمزہ کو الف سے بدل کر معصور پڑھا جائے گا۔ اسی طرح مضارع مجہول کے تمام صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے بؤسن کا قاعدہ جاری ہو، کیونکہ اس کے تمام صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے حمزہ ساکن اور ما قبل مضموم ہے، لہذا بؤسن کا قاعدہ جاری ہوگا اور یوسرو نوسرو پڑھا جائے گا۔ صیغہ واحد متکلم مضارع معروف اور اس میں تفضیل میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، لہٰذا آمنہ کے قاعدے کے تحت دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر آسرو پڑھا جائے گا یا آسرو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح صیغہ واحد متکلم مضارع مجہول میں اومینہ کا قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اسرو، دو حمزہ جمع ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق حرف علت سے بدل کر اوسرو پڑھا جائے گا۔ اس میں تفضیل کی جمع مکسر میں اوادمو کا قاعدہ جاری ہوگا، اس لیے کہ اصل میں ہیں آسرو، دو حمزہ ہے دونوں متحرک ہے، کوئی ایک بھی مکسور نہیں ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو واو سے بدل کر اواسرو پڑھا جائے گا۔ اور اس کی جو جمع مذکر سالم ہے آسرونا، یہاں پر بھی آمنہ ہی کا قاعدہ جاری ہوگا۔ اختصار کے ساتھ ان صیغوں میں جاری ہونے والے قواعد کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، آپ اگر چاہیں تو ہر صیغے کو الگ الگ نکال کر اس کی تعلیل کر سکتے ہیں۔ آگے ثلاثی مجرد کے دیگر ابواب سے محموز فا کے کچھ مصادر ذکر کر دیے جاتے ہیں، آپ ان کی صرف صغیر اور صرف کبیر گرداننے کے بعد ان صیغوں کی تعلیلات کی طرف تھوڑی سی توجہ دے دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر آپ نے ایسا کیا یا نہیں کیا، کس صیغے میں کس فعل میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا، کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ نصر عنصر سے الاکل کھانا، الامر حکم کرنا، اکل یاکل امر یامر۔ باب ضرب الادب دعوت کرنا، ادب یادب۔ الافک جھوٹ بولنا، افک یافک۔ سمیع اسموں سے الاسم گنہگار ہونا، اثم یاثم۔ الاذن اجازت دینا، اذن یاذن۔ فتح یفتح، الاباء انکار کرنا، ابا یابا۔ اور باب کرم یکرم سے الارابۃ اروبا یارب ہوشیار و ماہر ہونا،
الابالۃ ابولا یبولو راہب و پارسا بننا۔ یہ ثلاثی مجرد مضطرد کے ہر باب سے چند مصادر ذکر کر دیے گئے ہیں، آپ ان سب سے صرف صغیر صرف کبیر گردان لیں اور پھر ان میں جاری ہونے والے قواعد کو دھیان سے سمجھ کر جاری کر لیں۔ مصنف آگے ثلاثی مزید کی طرف چلتے ہیں۔ محموز فا اسباب افتعال: الاتمار فرما برداری کردن، ائتمر یأتمر ایتمارا فهو مؤتمر وأؤتمر یؤتمر ایتمارا فهو مؤتمر، الامر منه ائتمر والنهی عنه لا تأتمر، الظرف منه مؤتمر۔ در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر قاعدہ ایمان جاری شدہ، و در ماضی مجہول قاعدہ اومینا، و در مضارع معلوم قاعدہ رأس، و در مجہول و فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بؤس۔ محموز فا باب افتعال سے الاتمار فرما برداری کرنا، صرف صغیر، ائتمر یأتمر ایتمارا فهو مؤتمر وأؤتمر یؤتمر ایتمارا فهو مؤتمر، الامر منه ائتمر والنهی عنه لا تأتمر، الظرف منه مؤتمر۔ ماضی معروف، امر حاضر معروف اور مصدر میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے، ماضی مجہول میں اومینا کا قاعدہ، مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ، اور مجہول اور اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں ظرف میں بؤسن کا قاعدہ۔ مصنف نے صرف صغیر بیان کی ہے اور آگے قواعد کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ پہلے سب کی صرف کبیر گردان لیں، اس کے بعد صیغوں کی تعلیلات کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ماضی معروف کے صیغے، امر حاضر معروف کے صیغے اور مصدر میں ایمان کا قاعدہ جاری ہے۔ چونکہ ماضی ہے ائتمرا، دو حمزہ ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، لہذا دوسرے کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت یا سے بدل دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امر کا صیغہ ہے ائتمر، یہاں پر بھی دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل کر ائتمر پڑھا جائے گا۔ مصدر ہے الائتمار، دو حمزہ ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، لہذا دوسرے کو پہلے حمزہ کی حرکت کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل کر الائتمار پڑھا جائے گا۔ ماضی مجہول اؤتمرا، وہاں پر اومینا کا قاعدہ جاری ہوگا، اس لیے کہ دو حمزہ ہے، پہلا متحرک ہے مضموم ہے اور دوسرا ساکن ہے، لہذا دوسرے کو واو سے بدل کر اؤتمرا پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مضارع معروف کا صیغہ ہے یأتمر، وہاں رأسن کا قاعدہ جاری ہوگا، اس لیے کہ حمزہ ساکن ہے اور وہاں قبل مفتوح ہے تو رأسن کا قاعدہ جاری ہوگا۔ مضارع مجہول ہے یؤتمر، اس میں فاعل ہے مؤتمر، اس میں مفعول ہے مؤتمر اور اس میں ظرف ہے مؤتمر۔ مزید کے لیے اس میں ظرف کا صیغہ الگ سے نہیں آتا ہے، بلکہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے اسی کو ظرف کے جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اس میں مفعول اور اس میں ظرف دونوں ایک ہی ہے، ان سب کے اندر بؤسن کا قاعدہ جاری ہوگا، اس لیے کہ مضارع مجہول یؤتمر، حمزہ ساکن ہے ما قبل مضموم ہے، اس میں فاعل مؤتمر، حمزہ ساکن ہے ما قبل مضموم ہے، اس میں مفعول مؤتمر، حمزہ ساکن ہے ما قبل مضموم ہے، اس میں ظرف مؤتمر، حمزہ ساکن ہے ما قبل مضموم ہے، لہذا ان سب کے اندر بؤسن کا قاعدہ جاری ہوگا۔ ان قواعد کو اور تعلیلات کو اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ کر آئندہ انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔